رہیں گے. آج مائنارٹی کے 27 کروڑ روپے آفس ہو گئے. بتاؤ بنا ایک دکاندار سے لے کر میں مائنارٹی سے میں لون لیا, میں فلانا کام کرا, ارے تم کو سیکورٹی بھی دینے والا ہے, پر میں نے یہی سوچا کہ تقریباً 27 کروڑ روپے آفس ہوگا مائنارٹی کہ یہ 27 کروڑ روپے ایک مٹس رکھنے کا تھا, ایک مین فون بنانے کا تھا, مٹس داخل کرنے کا کلکٹر آفس سی ایم کو کلکٹر کے کاپی بھیجنے کا تھا. بھائی ہمارے مسلمانوں کوئی سیکورٹی نہیں دے رہا, ایک ڈائریکٹ لون دو مائنارٹی سے. آج کوئی لون لیا بتاؤ 27 کروڑ روپے چلے گئے, 27 کروڑ آفس چلے گئے. یہ ایک طرح میرے ایک مین پاور ہے جب پیسہ تھا سینٹرل گورنمنٹ سے, یہ ڈیولپمنٹ کرو, وہاں ایک دواخانہ بناؤ, وہاں وہی طرح میرا میں کیا کیا وہاں پر ہے, ایک ملٹس بناؤ, وہاں کیا کیا یہ میٹنگ میں بنایا جاتا. پھر میں یہ بولنا چاہوں گا دواخانے جو ہے میں کہ دواخانہ میں اگر جانا ہے سیرے کی جو کارڈ ہے وہ صرف ہارٹ کے لیے, آپ جائیے کیا آپ کو اسرا میں فری علاج ہوتا یا ویسے نہیں فری کہیں بھی کوئی علاج نہیں کرا. بڑے بڑے لوگوں کا ایئر ہاسپٹل ہے, سپر ہاسپٹل سے. ہمارا خیال ہے کہ ایک دواخانہ ایسا بنانا ہے لوکیلٹی میں کہ عثمانیہ سے بھی ٹاپ دواخانہ بنانا چاہیے. آج کل لوگ بہت بیمار ہو رہے ہیں. آج بچے جو ہے تقریباً جو ہے کارڈ شیٹ کریکٹ نہیں مل رہی لوگوں کو, کارڈ شیٹ کریکٹ نہیں مل رہی, اور جو ہے بہت سے پڑے آج بیوہ لوگ کتنے لوگ ہیں ان کو صحیح بھی ان کو پنچھی نہیں ملے جا رہا. پنچھی نہیں ہو لوگ رورل ایریا میں مرد کو پنچھی مل رہی ہے, جو بھی پنچھی مل رہی ہے. حیدرآباد کی کون ملتا رورل ایریا میں ایک ایریا حیدرآباد میں کوئی رول ہے کیا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں گورنمنٹ سے, آپ منزل بتاؤ تحریک کو اگر مضبوط بنائیے. ہمارے بہت سے خیال تھے کہ یہاں پر ایک ایک لوگ 1 کلو چاول کھانے والے بھی, بعض جنے تھیلا کے چاول بھی کھانے والے ہیں. غریب لوگ ہمارے بہت ہیں, ہم کو کوسو یا پرسوں تک کا آپ پولیس میں نوکری لیتے جائیے, ایکسرسائز کریے, بچے دنیا کی ایکسرسائز کرے, دودھ پیے, بادامہ کا ایک نوکری بھی نہیں. آپ دیکھو گے پیپر میں نہیں آئیے ہم نوکری مل رہے مائنارٹی کس کو ملی, بیٹھو کوسو نوکری ملی, بتاؤ کیا لون ملا آپ کو؟ کچھ نہیں. آ کر کچھ بتا دیے وہ ہم کا ڈھم کا کیا کیا چیز بتاتے. پہلے کام پر دکھاؤ. زبان تو بہت کچھ بولتی ہے, ایسا بکتے ایسا بکتے, مگر کام کر کے دکھاؤ, لوگ خوش ہوتے ہیں, لوگوں کو کچھ فائدہ ملے. ارے کئی پنچینا نہیں مل رہے, کئی لوگ گھر, کئی ہمارے پاس گورنمنٹ کی جگہ تھی وہ بھی لے لے گورنمنٹ کی جگہ. ارے یہاں قبرستان کے لیے کے جگہ نہیں ہے, آبادی بڑھ رہی, قبرستان کے ایک دو مدام کو آپ کو ہم کو چکنا ہے, جانا ہے وہاں, سب کو جانا ہوا ہے. کہاں قبرستان کے آپ کے لیے جگہ بتائیے, کہاں دفنائیں گے آخر؟ مسجد بتاؤ. تیری نے جب نے ہم یہاں وہ اسٹیٹ پر میں نے بولا تھا ایسا تھا, مسجد کے پاس 1 ایکڑ 7 گھنٹے ختم ہو گئی. اسی طرح میں اعلان کر دیا کہ یہاں گلاؤ وہ بھی ہے پھول باغ کا, وہ کدھر کا وہ بھی ختم ہو گئی. پھر میں کہاں ہے یہ لوگ کہاں دیکھ رہے؟ ارے تو آبادی بڑھ رہی ہے, 2 گز کی جگہ ہمارے پاس موجود نہیں ابھی دفنانے کے لیے. رانا یہ خیال ملی زندگی ملی, دنیا ارتقا پہ ہے, ایسا امان کا ایک کوشش حیات ہے, عرفا امان کا انسانیت کی جان, پیام امان ہے. اب تک زبان عشق نام امان ہے, اب تک زبان عشق نام امان ہے. میں گزارش کروں گا مہمان مقرر محترم حضرت الحاج سید طارق قادری صاحب قبلہ سے کہ وہ آپ سے سامعین حضرات السلام علیکم. آج یہ الیکشن کے سلسلے میں جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے, اور میں یہ بتلاتا چلوں کہ ووٹ ڈالنا جہاں ملی ذمہ داری ہے اور وہاں مذہبی فریضہ بھی ہے کہ آپ اپنے نمائندے کو اچھی طور پر جانچیں پرکھیں اور پھر اس کے تائید میں ووٹ ڈالیں. اگر آپ کے حکمران صحیح کام کرنے والے ہیں اور آپ کا خیال کرنے والے ہیں تو اس کا اجر آپ کو یہاں دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں, تم کسی کی برائی بلند آواز میں مت کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کو بلند آواز میں بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا. 6 پارے کی پہلی آیت ہے, لا یحب اللہ البہر فی السوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. تو اللہ تعالیٰ یہ چھوٹ دے رہا ہے
یہ استثنا کر رہا ہے کہ آپ پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو بلند آواز میں اس ظلم کو بیان کیا جائے. اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, ایک مقصد ہے کہ ظلم کرنے والے کو شرمندہ کیا جائے, ظلم کرنے والے کو اس کے ظلم سے بات روکا جائے تاکہ مخلوق خدا اس کے ظلم کا شکار نہ بن سکے. میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یہ کہا کہ اگر ظلم ہو رہا ہے, اگر آپ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیں, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے کم سے کم زبان سے روکیں, اگر زبان سے نہ روک سکتے تو آخری درجے کی یہ ایمانی علامت ہے کہ آپ اپنے دل میں برا سمجھیں. تو دل میں برا جب سمجھیں گے تو آپ اپنے حکمران, ایسے حکمرانوں کو چننے میں آگے آئیں گے کہ جو ہے آپ کے صحیح خدمت کر سکے. میں اس جلسہ جو سیاسی نوعیت کا ہے, اگر آپ کے تصورات اور خیالات مذہبی ہوں تو یہ عبادت کا درجہ پاتی ہیں کہ آپ یہاں سے اگر یہ طے کر کے اٹھیں کہ اگر ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں گے تو آپ کی یہاں کی بیٹھک بھی عبادت میں شمار کی جائے گی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 5 سال میں اپنے حکمرانوں کو چننے کے لیے ایک موقع عطا فرماتا ہے. اس موقع کا صحیح استعمال کیا جانا چاہیے. جمہوریت میں حقیقت یہ رہتی ہے کہ آپ اپنے ووٹوں کے ذریعے آپ اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ 60 سال سے صرف آپ ایک ووٹ دینے کی مشین ہیں, آپ سے صرف ووٹ لیا جاتا ہے, آپ کے جو ضروریات ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. 60 سال کا اگر تجزیہ کیا جائے, 60 سال کی حکمرانی کا اگر آپ جو ہے معائنہ کریں تو یہ پتہ چلے گا کہ 60 سال سے آپ کو جو حکومت کی طرف سے, مرکزی حکومت یا ریاستی آندھرا پردیش حکومت سے جو فنڈز الاٹ کیے جاتے ہیں ان فنڈز کو 50% بھی خرچ نہیں کیا جاتا. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ ہی حضرات کا ہو رہا ہے. اگر آپ کو 1 روپیہ دیا جا رہا ہے اور 50 پیسے بھی خرچ نہیں کر رہے ہیں اور 50 پیسے واپس کر دے رہے ہیں حکومت کو, تو بھائی یہ روڈ ہے, اگر یہ روڈ ڈالیں گے یہ محلے میں تو آئندہ جو دوسرے محلے میں ڈال سکتے, تو وہ آپ روڈ یہ محلے میں نہیں ڈال رہی تو 50 سال سے آپ جوبلی ہلز میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ترقی ہوئی, اور یہ یہاں پرانے شہر کے جو حصے ہیں وہ پرانے شہر کے اسلم میں تبدیل ہو رہے ہیں. تو اس کی ذمہ داری آپ حضرات پر ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت ہند کی طرف سے ہر ایم پی کو 5 کروڑ روپے سالانہ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایریے کے, اپنے حلقے کے کاموں کو جو ایمرجنٹ نوعیت کے ہوتے ہیں تو ان کو فوری حل کیا جانے کے لیے 5 کروڑ روپے ہر سال دیا جاتا ہے. ہم نے RTI میں یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت حکومت سے ہم یہ مطالبہ کیا کہ بھائی ہمارے MP صاحب نے پچھلے 5 سال میں کیا خرچہ کیا ہے. تو ان کے آمدنی, ان کو جو پیسے دیے گئے تھے 16 کروڑ روپے دیے گئے 2009 سے 2014 تک, اور انہوں نے خرچ کتنا کیا 6.5 کروڑ اور 9 کروڑ روپے واپس کر چکے. تو نقصان آپ کا ہوا. اور پھر اگر ویسے ہی اگر آپ MLA صاحب یہاں کے مقامی MLA ہیں چندران گٹا کے, ان کے لیے ہر سال 1 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں. تو 2010-11 میں جو ہے کوئی آسمانی سلطانی باتیں نہیں کر رہا ہوں, جو بھی چاہے یہاں کے دیکھ سکتے ہیں کہ سرکاری طور پر یہ حاصل کیے گئے ہوئے اعداد شمار ہے, فگرز ہے. تو اس میں آپ کے MLA صاحب نے بھی صرف 2010-11 میں 1 کروڑ روپے 47 لاکھ روپے خرچ کیے, 2011 میں 48 لاکھ روپے خرچ کیے یعنی 50% سے بھی کم, اور 2012-13 میں 61 لاکھ روپے, 13-14 میں 1 پیسہ بھی. تو بھائی نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا. آپ جو ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے سوچیں اور اس کے برخلاف دیکھیں
کہ ہر شخص بیمار ہوتا ہے، ہم بھی بیمار، اللہ ہمیں شفا یاب رکھے، صحت مند رکھے، بیمار ہوتے ہی ہیں۔ اگر ایم ایل اے صاحب بیمار ہوئے تو ان کے لیے ایک حکومت میں بجٹ رہتا ہے، 2 لاکھ روپے کی حد تک ان کا علاج معالجے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ایم ایل اے صاحب جب زخمی ہوئے تو انہوں نے کوشش کر کے 80 لاکھ روپے دیے۔ ارے بھائی، ادھر جب خرچہ کرنے میں آپ اسے لاپرواہ، ادھر اپنے علاج میں اتنی پھرتی اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ جو ہے حکومت سے لے رہے ہیں اور آپ کو نہیں دلا رہے۔ آپ کا جو ہے آمدنی میں اگر یہ فگرز کو دیکھیں، یہ اعداد و شمار کو دیکھیں، یہ آنکڑوں کو دیکھیں تو کس کا نقصان ہے؟ مجھے یہ علم ہے کہ یہاں پر جو اسکولز ہیں اس میں پینے کے پانی کے نہیں ملتا، بیت الخلاء کی سہولتیں نہیں ہیں، تو یہ سب چیزیں ان پیسوں سے کی جا سکتے۔ اور اگر یہ بتلاتا چلوں کہ ٹیچرز ہیں، 60% اساتذہ ٹیچرز ہر اسکول میں نہیں ہیں، تو بچے اگر ہمارے پڑھیں گے نہیں تو پھر آئندہ بچے ہو یا بچیاں ہوں پڑھیں گے نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ حکومت ہند تو پڑھانے کے لیے کئی اسکیمات لائی ہیں، اور وقف بورڈ میں تقریباً ہر سال 5 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں کہ وہ شادیوں میں غریب مسلمان لڑکیوں کی مدد کریں۔ پچھلے 5 سال میں ہر سال سوائے 45 لاکھ کے باقی کا پورا پیسہ واپس۔ تو ہمارے درمیان غریب مسلمان بچیاں نہیں ہیں جو شادی کے قابل ہیں، جو امداد کے قابل ہیں، تو یہ خیال کرنے کا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان سب چیزوں کو بھولتے ہوئے اگر آپ ووٹ دیں گے تو اللہ کے پاس بھی اور دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ آپ کا یہ کام ہے۔ میں طارق قادری اس عنوان سے گفتگو کر رہا ہے تو اس کے بعد سوچیے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہر نیک کام میں تعاون کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیک اور تقوی کے کاموں میں آپ تعاون کرو۔ وہ یہ کہہ کر خاموشی اختیار نہیں کر رہا، اس کے بعد وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ تنبیہ بھی کر رہا، یہ آگاہ بھی کر رہا کہ برے کاموں میں تعاون مت کرو۔ آپ ووٹ کے ذریعے تعاون کر رہے ہیں، ایک ظالم کو ووٹ دے کر آپ اپنے اوپر ظلم کروا رہے ہیں۔ آپ خدا را یہ پوچھیے کہ بھائی آپ پچھلے 5 سال میں ہمارے لیے کیا کام کیے؟ اگر آپ کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارے نمائندے بننے کا حق ہی نہیں ہے۔ حکومت بول رہی ہے، مذہبی طور پہ یہ حکم ہے کہ اچھے نمائندوں کو چنو۔ میں اس من سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ خدا را ہمیں ایسے حکمران منتخب کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے دکھ اور درد اور ہمارے لیے اچھائیاں کریں، دکھ اور درد کا خیال رکھیں۔ حکومت کی طرف سے جو سہولتیں ہیں ان سہولتوں کا خیال رکھیں۔ تحریر جذباتی تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، جذباتی تحریر کرنے سے کچھ مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں کے ایم ایل اے صاحب ایسے تقاریر کیے کہ ان کے اوپر پرچہ چاک ہوا، پھر پلٹ کے یہ بولے کہ جو ہے ہم نے یہ تقریر کی ہی نہیں، یہ دگال میں تعمیر ہوتا میرے بھائی۔ مکہ مسجد کا وضو کا ہاؤس 2 سال سے تعمیر سے ہو رہا، اور اب اتفاق کی یہ بات ہے کہ چند دن پہلے یہ اطلاع اخبار میں چھپی کہ اس میں گندگی، فضلہ، ڈرینیج کا پانی آ کے جمع ہو رہا۔ تو کیا یہ ہمارے ایم ایل اے ایم پی صاحب کا یہی کارنامہ ہے کہ ارے مکہ مسجد جیسی شہر کی عظیم مسجد، 400 سالہ پرانی مسجد، اس مسجد میں ہم وضو کرنے کے لیے پانی باہر سے لائیں یا گھر سے وضو کے لیے پانی استعمال کرتے جائیں؟ تو یہ چیز ہے۔ پھر اگر اور آگے پچھلے میں لے کے چلوں، مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا۔ مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہونے کے بعد جو بھی پولیس زیادتی کی گئی آپ کے سامنے سب آیا ہے، ظاہر ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں اس وقت آندھرا پردیش اسٹیٹ مائنورٹیز کمیشن کا ممبر تھا، یعنی وہ اس کمیشن کے اختیارات کوٹی اختیارات ہوتے۔ تو ہم نے ایک ایڈوکیٹ کمشنر نام جس کا تھا روی چندر صاحب کو کا تقرر کیا اور ان سے خواہش کی کہ آپ انکوائری کر رپورٹ داخل کریں۔
انہوں نے انکوائری کر کے رپورٹ داخل کی اور اس میں صراحت سے یہ ذکر کیا ہو کہ پولیس ظلم کا شکار مسلمان بچے ہوئے ہیں. آندھرا پردیش اسٹیٹ مائنورٹیز کمیشن نے اپنا اجلاس طلب کر کے حکومت سے یہ خواہش کی کہ جو مظلوم، جو جن پر ظلم ہوا، جنہیں ٹارچر کیا گیا، جنہیں نازک اعضاء پر چرکے دیے گئے، سویاں چبائے گئے، تو ان کو مالی امداد کی جانی چاہیے، ان کے خاندان والوں کو سرکاری ملازمت دینا چاہیے، اور پولیس والے جو خاطی جو غلط کام کیے ہیں پولیس والے، ان کو سزا دینا چاہیے، اور جو پیسے جو بچوں کو دے رہے ہیں ان کی تنخواہوں، ان کی پولیس والوں کی تنخواہوں میں منہا کر دینا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی دوسرا پولیس والا آپ کے ساتھ ایسا ظلم نہ کر سکے. کمال کی بات یہ ہے کہ وہ تو رپورٹ وہاں پر رہی. آپ کے ایم پی صاحب عالی جناب اسد الدین اویسی صاحب دلی میں بیان دیتے ہیں کہ ہم ہمارے شاہد بلال، زاہد بلال اس بم پھوڑنے کے ذمہ دار ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اخبار کی جو ہے کاپی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے، ہندوستان ٹائمز میں آیا ہے، ویسی چیز بلال ہیں مکہ مسجد میں، اور یہاں چورستوں پہ کیا بولتے ہیں بھائی، آپ پہ ظلم ہو رہا. تو یہ منافقت یہاں ایک وہاں ایک آپ کو کہاں ہی کا نہیں رکھے گی. تو ہم نے جب چیف منسٹر راجشیکھر ریڈی صاحب سے نمائندگی کی تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ سے تو اچھے اویسی صاحب ہیں. ارے انہوں اقرار کر رہے ہیں کہ بلال صاحب کا ہاتھ ہے، اور آپ بول رہے ہیں کہ جو ہے بلال صاحب کا ہاتھ نہیں ہے. میں نے کہا کہ اگر بلال صاحب کا ہاتھ ہے تو پھر جو ان کو کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ صرف ایسا کہہ کر مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے پولیس کو ایک ہینڈل، ایک ہتھیار دیا گیا کہ میرے پاس سے بچوں کو پکڑ کے لے کے جائیں، آپ کے پاس سے بچوں کو پکڑ کے لے کے جائیں. تو یہ چیزیں ایسے ہیں کہ دو عمل یہ ہر جگہ، یہاں چورستوں پہ بولتے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، وہاں ایوان کے اسمبلی ہال کے پاس بولتے ہیں کہ ہمارے بچے شامل ہیں. تو یہ آپ کو کہاں لے جائے گی؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے نمائندوں سے آپ سوال کریں. یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کمیشن میں ایک حکم نامہ جاری کیا. ہم نمائندگی کیے تو حکم نامہ جاری کیا کہ بھائی یہ پولیس ظلم و زیادتی کے تعلق سے تفصیلی طور پر تحقیق کر آپ رپورٹ داخل کریں. یہ اس کاپی پہ دے دینا بیٹا. تو آندھرا پردیش اسٹیٹ مائنورٹیز کمیشن کی طرف سے جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن میں جب کیس گیا، ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک پابند کیا کہ 6 مہینے کے اندر DIG ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کے ذریعے سے انکوائری کرائی جائے، اور 2 مہینے کے اندر فوری 2 مہینے کے اندر اس پر کارروائی ہونا چاہیے. یہ کب کیا گیا؟ 2007-8 میں، اور آج کیا ہے 2014 اپریل. وہ بھی اتفاق سے اپریل کے مہینے میں یہ ڈائریکشن دیا گیا. اس میں یہ ہے کہ 8 مہینے کے اندر پوری کارروائی مکمل کرتے ہوئے حکومت ایکشن لے. اور آپ دیکھیے تقریباً 8 یعنی 6 سال ہو چکے مکمل، آج تک انکوائری شروع نہیں ہوئی. یہ ہے آپ کے نمائندوں کے کارنامے، اور آپ کے یونائٹڈ متحدہ مسلم فورم جو ہر وقت خالی الیکشن کے سامنے آنکھیں کھولتا ہے، حکومت سے بات کرتا ہے، اور حکومت کی تائید میں بیان دیتے ہوئے آپ کو پابند کرتا ہے کہ ووٹ دیں. ووٹ کس لیے دیا جاتا ہے؟ ووٹ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کا تحفظ ہو، آپ کو اپنے حقوق ملیں، آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو، آپ کے بچوں کو تعلیم کا سہولت ملے، آپ کو نوکری کی سہولت ملے. ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہمیشہ سرنڈر کی پالیسی. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ذمہ دار آپ اور ہم ہیں. اگر آپ اچھے انداز سے اگر آپ کوشش کریں گے تو اچھے نمائندوں کو چنیں گے تو آپ اس کا پھل کھانے کے موقف میں رہیں گے. اگر نہیں 50-60 سال سے جیسا آپ چنتے آ رہے ہیں ویسے اچھی نعرے تکبیر کی گونج میں ہم بھی نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور اس میں فخر کرتے ہیں مسلمان ہونے کا.
नारे तकबीर कहकर किसी को धोखा देना, किसी के साथ फरेब करना, ये अल्लाह की उलूहियत के खिलाफ है, अल्लाह के बुजुर्गियत के खिलाफ है। अल्लाह ताला तो ये बोल रहा है कि एक हो जाओ, वास्तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। हब्लिल्लाह क्या है? अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी की गिट्टियां क्या झूठ में हो सकती हैं? लानत भेजी जाती। अल्लाह की रस्सी की गिट्टियां क्या जुल्म में हो सकती हैं? नहीं हो सकती। अल्लाह की रस्सी की हक तलफी में हो सकती है? नहीं हो सकती। आपके वोट के जरिए जो आपने कुव्वत अता की है, आप देख रहे हैं कि आप ही के पहलवान, यहाँ के मोहम्मद पहलवान 1 साल तक जेल में हैं। कई कातिलीन माफी चाहता हूँ 2 साल से। इसकी जिम्मेदार कौन है? आपको गुजरात की गिरफ्तारियों पर रोना आता, आपके गुजरात पे कत्ल पे रोना आता, हम मासूमों को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर उनकी जिंदगी तबाह करने पर आपको कुछ शर्म नहीं आती। मैं तो शर्मिंदा रहता हूं कि मैं मेरे भाई की मदद नहीं कर सकता। अब रहा, अगर आप इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ नारे तकबीर और शेरवानी की बुनियाद पर अगर आप वोट देंगे तो आप ही यहाँ पर और आखिरत में रुसवाई और जिल्लत के शिकार होंगे। मैं क्योंकि अब डॉक्टर फाहिम खान साहब आ चुके हैं और मैं समझता हूं कि जो है अब मजीद कुछ गुफ्तगू करना, आप उनके ख्यालात समाअत करें और मेरी दरख्वास्त है आपसे ऐसे नुमाइंदों को चुनें कि जिससे आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मैं ख्वाहिश करूंगा कि डॉक्टर साहब यहाँ ऐलान ये करें कि अपने पेशरो MLAs की तरह वो जुल्म का शिकार आप कभी होने नहीं देंगे, जुल्म से महफूज रखेंगे, आपके हुकूक को आपको दिलाएंगे, आपके बच्चों के तालीम के सिलसिले में वो तमाम सहूलतें दिलाएंगे जो आपको हुकूमत की तरफ से मिलना चाहिए। आप वक्त के ताल्लुक से सुनकर हैरान और परेशान हैं कि भाई वक्त का मकसद ही ये होता है कि गरीबों की, मोहताजों की दादरसी की जाए, मदद की जाए, उसकी आमदनी से गरीबों के बच्चों की तालीम का इंतजाम हो, गरीबों के बच्चियों की शादी का इंतजाम हो, उनके रहने सहने का इंतजाम हो, उनकी तजहीज़ और तकफीन हो, उनकी मौत और मट्टी का इंतजाम किया जाए। ये तो कोई नहीं कर रहा है। आप 10 साल से देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पर मस्जिद का तलबा था तो क्या क्या खेल खेले गए। अब सिर्फ 6 महीने भी नहीं हुए, शेख मोहम्मद इकबाल साहब आए तो कितनी बड़ी तब्दीली आई कि गरीब बच्चों के मदीना स्कूल के सिलसिले में एडमिशन के सिलसिले में कितनी सहूलतें पैदा होने वाली हैं, अनवार कॉलेज के सिलसिले में एडमिशन में कितनी सहूलतें मिलने वाली हैं। तो आप जरा पुरानी रविश को बदल के तो देखें कि नए MLAs आए तो उन्होंने आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं। मैं आप लोगों के सामने ये बांगे दोहर बुलंद आवाज में ऐलान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला हम भी जिम्मेदार रहेंगे। आप पर जुल्म होने का कोई ऐसा खदशा, ऐसे इम्कानात पैदा ही नहीं होने देंगे। और डॉक्टर साहब खुद ही ऐसे जियाले बात के फर्जन हैं कि उन जुल्म का शिकार आपको हरगिज होने नहीं देंगे। तो इंशाअल्लाह अब आ गए हैं डॉक्टर साहब, मैं मजीद आपका वक्त दिए बगैर अब खुदा